الحمد لله الذي هدانا للإيمان والإسلام والصلاة والسلام على نبيه الذي استنقذنا من عبادة الأوثان والأصنام وعلى آلہ وأصحابہ النجباء البررة الکرام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیا ورسولا غریبا یا رسول اللہ غریبا یا رسول اللہ غریبا ندارم در جہاں جزتوں حبیبا بری نازم کے ہستم امت تو گناہگارم ولیکن خوش نصیبم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین جل سبحانہ و تعالی کے لیے خاص ہیں، جو ہمارا مالک بھی ہے اور ہمارا خالق بھی۔ کائنات ارض و سما کے ہر ذرے کے بدلے میں تا قیام قیامت بغیر کسی وقفے کے بے حد و بے حساب لا تعداد و انگنت درود و سلام آقا نامدار مدنی تاجدار فخر دو عالم امام الانبیاء خاتم المرسلین سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود و سلام کہ جن کے صدقے میں اللہ جل سبحانہ و تعالی نے ہمیں ان گنت نعمتوں سے مالا مال فرما کر اس دنیا میں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا فرمایا۔ انتہائی عزت کے لائق سامعین ذی وقار، فتح مکہ کے بعد 8 ہجری میں حج فرض ہوا۔ اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں ان میں حج 5واں رکن اعظم ہے۔ حج کا لغوی معنی ہے ارادہ اور قصد۔ شریعت مطہرہ کے اعتبار سے خانہ کعبہ کی طرف امور شرعیہ کو بجا لانے کے لیے سفر کرنے کو حج کہتے ہیں۔
9 ہجری کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا حج سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں مسلمانوں کو کرنے کا حکم دیا، اور فرضیت کے بعد جو پہلا حج کیا گیا اس میں امیر الحجاج کی حیثیت سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے کر گئے۔ 10 ہجری میں پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک سے حج کے لیے نکلے۔ یہ خبر تیزی کے ساتھ اطراف و اکناف میں پہنچ گئی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حج کے ارادے سے مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے ہیں۔ پھر مسلمان اپنے اپنے گھروں سے اپنی اپنی سواریوں پر اپنی اپنی قربانیاں لے کر حضور کی قیادت میں حج کے لیے نکلے، یہاں تک کہ جب یہ حج ہوا تو 1,24,000 سے زائد صحابہ اطراف و اکناف سے حضور کی قیادت میں حج کرنے کے لیے مکہ المکرمہ پہنچ گئے۔ یہی وہ حج ہے جسے حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں صرف ایک حج کیا، 3 عمرے آپ نے کیے اور ایک حج، اور یہ وہ 10 ہجری کو تھا کہ جس کا خطبہ پھر پوری دنیا انسانیت کے لیے آئین حیات بن گیا، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی خطبے کے آخر میں یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ جو یہاں موجود ہیں وہ ان کو میری ساری باتیں پہنچا دیں جو نہیں یہاں موجود، اور یاد رکھنا مجھے یقین ہے کہ آئندہ سال میری اور تمہاری ملاقات نہیں ہوگی۔ یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس اپنے رب کے پاس تشریف لے جائیں گے۔ یہی وہ موقع تھا جب میدان عرفات میں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو قرآن کریم کی آخری آیا نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ قرآن کا یہ حصہ 10 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں 9 ذی الحجہ کی تاریخ کو یہ میدان عرفات میں نازل ہوا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات طیبہ کا حج فرما رہے تھے۔ اللہ نے یہ اعلان کر دیا کہ آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا، اللہ کریم نے تمہارے لیے اسلام کو پسند کر لیا، اور اللہ نے اپنی نعمتیں دین کی شکل میں جو عطا فرمانی تھی وہ سب مکمل کر دی۔ یہ حج کا بنیادی تصور ہے۔ حج کے اندر کچھ ارکان فرض ہیں، کچھ واجب ہیں اور کچھ سنت ہیں۔ اگر آپ واجب، فرض اور سنت ارکان کی طرف، اعمال کی طرف غور کریں اور ان کے پس منظر کی جانب جائیں تو آپ کو پس منظر میں ہر ایک عمل میں کوئی نہ کوئی اللہ کا مقبول و محبوب بندہ نظر آئے گا۔
کہ جو اس مقبول و محبوب بندے نے کسی وجہ سے وہ عمل کیا، اللہ کو اپنے اس بندے کی یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے وہ ساری ادائیں جوڑ کر ان کا نام حج کر دیا۔ جب میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما لی، پھر حضور ہجرت کے بعد جب پہلی مرتبہ مدینہ طیبہ سے عمرہ کے لیے مکہ میں تشریف لائی، کفار مکہ نے صحابہ کو دیکھا، صحابہ نحیف ہو گئے ہیں، کمزور ہو گئے ہیں، جسم دبلے پتلے ہو گئے ہیں، تو انہوں نے، چونکہ آج کا دور نہیں تھا، بیت اللہ شریف کھلا تھا، کوئی چار دیواری نہیں تھی، کوئی اس طرح کا ماحول نہیں تھا، مطاف کا یہ علاقہ کچا تھا، درمیان میں صرف بیت اللہ کی عمارت تھی اور آس پاس تمام علاقے کچے تھے۔ اب جب صحابہ عمرہ کرنے لگے تو کفار مکہ اکٹھے ہو گئے، دیکھ کر آپس میں باتیں کرنے لگے، کیا انہیں مدینہ طیبہ راس نہیں آیا؟ یہ کمزور ہو گئے، یہ لاغر ہو گئے، یہ نحیف ہو گئے، لگتا ہے کہ مدینہ طیبہ میں انہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا، غربت نے ان کے گھروں میں ڈیرے ڈال رکھے، یہ سرزمین مکہ میں موجیں کرتے تھے، آج ان کے جسموں کی حالت کو دیکھو۔ اور پھر ساتھ یہ کہا اب یہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے، اتنے کمزور لوگوں نے ہمارا کیا مقابلہ کرنا ہے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا؟ فرمایا طواف شروع کرتے ہوئے پہلے 3 چکروں میں تم نے پہلوانوں کی طرح چلنا ہے۔ اب کیسے چلنا ہے؟ اللہ کا گھر ہے، خانہ کعبہ ہے، اکڑ کر چلنا ہے، کندھوں کو حرکت دو، پاؤں کی پچھلے حصے کو زمین سے اٹھا لو، اپنا وزن پاؤں کی انگلیوں پر ڈالو، اکڑ کر اس طرح چلو جس طرح پہلوان پوری قوت سے میدان میں چلتا ہے۔ یہ حکم دے دیا گیا۔ اب صحابہ کرام نے طواف کے پہلے 3 چکر جب لگائے، کفار نے یہ انداز دیکھا تو جتنے آئے تھے یہ دیکھنے کے لیے وہ سب تتر بتر ہو گئے، اور انہوں نے کہا ان میں تو بڑی طاقت ہے، ان میں تو بڑی قوت ہے، یہ مدینہ طیبہ سے 450 میل کا سفر کر کے آئے اور ان کے جسم پر تو تھکاوٹ بھی کوئی نہیں ہے، یہ بظاہر ہمیں سنگل باڈی لگتے ہیں لیکن ان کے اندر تم قوت دیکھو، طاقت دیکھو، یہ تو اس قدر بفرے ہوئے ہیں کہ یہ تو خانہ کعبہ میں بھی اکڑ کر چل رہے ہیں۔ کفار کے دلوں پر اتنا روب جما، وہ سب کے سب بھاگ گئے۔ آج تانا دینے والا کوئی نہیں، آج دیکھنے والا کوئی نہیں، آج کوئی کہنے والا نہیں، آج کوئی روکنے والا نہیں، آج مکہ میں کوئی کافر داخل نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ کو محبوب کے ان پیاروں کی ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے حکم دے دیا کہ کوئی تانا دے یا نہ دے، لیکن مجھے ابو بکر ہو، عمر ہو، عثمان ہو، ابو ہریرہ ہو، علی ہو کا چلنا اتنا پسند آ گیا ہے کہ اب قیامت تک جو بھی حج و عمرہ کرے گا وہ اکڑ کر ہی چلے گا۔ پورے حج کے پس منظر کو دیکھتے جائیے، ارکان حج کے پس منظر کو دیکھتے جائیے۔ صفا اور مروہ 2 پہاڑ تھے، بلند ٹیلے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں ان دونوں پتھروں کی چوٹیوں پر کافروں نے اپنے بت رکھے ہوئے تھے، اور یہ مکہ کے بڑے بت تھے، ان کے اوپر جا کر وہ عبادت کیا کرتے تھے۔
اپنے بتوں کی۔ پھر وقت آیا جب ابراہیم علیہ السلام اپنے دودھ پیتے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کو یہاں چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت ہاجرہ کے پاس جو کچھ تھا جب وہ ختم ہو گیا، سینے میں دودھ آنا بند ہو گیا، اسماعیل ننھے تڑپنے لگے بھوک کی شدت سے، ماں برداشت نہ کر سکی۔ ماں ایک پہاڑ پر چڑھی کہ دور سے دیکھوں کوئی پانی نظر آ جائے، کوئی کھانے کی چیز مل جائے، کوئی پینے کی چیز مل جائے، کوئی تاجروں کا قافلہ گزرتا ہو تو میں اس سے کوئی چیز مانگ لوں۔ نظر نہیں آئی۔ ماں پہاڑ سے اتری اس آس سے کہ کہیں میرے بچے کو کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ درمیان جو آبادی تھی اس سے دوڑ لگا دی ماں نے اور تیزی سے چل کر دوسرے پہاڑ پر چڑھ گئی۔ اس طرح حضرت ہاجرہ نے 7 چکر مکمل کیے، کبھی ایک پہاڑ پر کبھی دوسرے پہاڑ پر۔ آج کوئی اسماعیل نہیں ہے، آج وہاں کوئی پیاسا نہیں ہے، آج کسی ماں کی ممتا کی کہانی نہیں ہے، آج کسی بچے کی پیاس کی کہانی نہیں ہے، لیکن اللہ کی بندی کا دوڑنا اللہ کو اتنا پسند آ گیا کہ اللہ نے کہا قیامت تک جو بھی حج و عمرہ کے لیے آئے گا، جتنی دیر تک میری بندی کی ادا پر عمل نہیں کرے گا میں اس کی سعی کو قبول نہیں کروں گا۔ حج کے مناظر کے پس منظر دیکھتے جائیے، ہر ایک پس منظر کے پیچھے آپ کو کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ محبوب و مقبول نظر آئے گا، اور ان کی اداؤں کو جوڑ کر میرے رب نے حج بنا دیا۔ کتنی میرے رب کو یہ ادائیں پسند آئی ہوں گی۔ آج کوئی باپ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے نہیں جاتا، آج کوئی باپ اپنے بیٹے کو لے کر نہیں جاتا۔ اسماعیل 12 برس کے ہو گئے، اللہ نے ابراہیم سے ایک اور آزمائش لینے کا فیصلہ کر دیا۔ کہا ابراہیم جو چیز تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے وہ میری راہ میں قربان کر دو۔ 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کیے۔ اگلے دن سوئے تو پھر خواب آیا، نہیں، جو سب سے زیادہ محبوب چیز ہے اسے ہماری راہ میں قربان کرو۔ 200 اونٹوں کا نذرانہ پیش کیا، پھر خواب پلٹ آیا، نہیں، جو سب سے محبوب ہے اسے قربان کرو۔ اب دھیان دوڑایا تو دھیان نے جا کر اسماعیل پر وقف کیا۔ ابراہیم آگے حضرت ہاجرہ سے کہا لخت جگر کو تیار کرو، اسے نلہاؤ، اسے بناؤ، اسے سنوارو۔ لخت جگر کو تیار کیا، کہا آج دوست کی دعوت پر جانا ہے، میں اسماعیل کو ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں۔ لے کر چلے۔ آج جہاں آپ شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، جہاں جمرات، جہاں آپ رمی کرتے ہیں، ابراہیم جب اس مقام پر پہنچے تو ابلیس نے پہلا وار اسماعیل پر کیا، ناکام ہوا، ابراہیم پر کیا، ابراہیم نے کنکر مار کر اسے بگا دیا اور اس سے چھٹکارا حاصل کیا۔ آج اس مقام پر کوئی اسماعیل ذبح ہونے کے لیے کھڑا نہیں ہے۔ آج کوئی باپ اپنے بیٹے کو بنا سوار کر وہاں لے کر نہیں گیا۔ آج کسی کو خواب نہیں آیا کہ اپنے بیٹے کی قربانی دو۔ آج کسی کے سامنے ابلیس نہیں آیا، آج کسی کے سامنے شیطان راستہ روکنے والا نہیں ہے، آج کسی کے سامنے شیطان احتجاج کرنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ کو اپنے خلیل کی یہ ادا اتنی پسند آئی، حجاج کے لیے لازم کر دیا کہ جتنی دیر تک تم جمرات کی رمی نہیں کرو گے
اتنی دیر تک میں تمہارا حج اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کروں گا۔ حج کے پس منظر کو دیکھیے، ہر عمل میں اللہ کا کوئی محبوب بندہ نظر آ رہا ہے۔ رکن اعظم وقوف عرفات ہے، یہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے میدان عرفات کا قیام۔ 9 ذی الحجہ کو سورج طلوع ہونے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک اگر آپ 10 منٹ بھی میدان عرفات میں ٹھہر گئے، نہ پہلے کوئی ادا کی ہے نہ اس کے بعد کچھ کیا ہے، آپ کا حج ہو جائے گا۔ آپ 9 ذی الحجہ کو طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب کے درمیان تک کے وقت میں 10 منٹ بھی میدان عرفات میں ٹھہر گئے، آپ کا حج ہے۔ اس کو رکن اعظم کہا جاتا ہے حج کا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ وہ میدان ہے جہاں ہمارے والد بنی نوع انسان کے جد ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ میدان عرفات ہے، زمین مکہ ہے، جنت سے نہیں لائی گئی، کسی مسجد سے اٹھا کر نہیں لائی گئی، کسی متبرک مقام سے یہ جگہ نہیں لائی گئی۔ اس مقام کو کوئی اور خاص عظمت نہیں، یہ کوئی معتبر جگہ نہیں، اس کے سارے اعتبار کہاں سے ثابت؟ جناب آدم کی توبہ سے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں جناب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ آدم جنت سے جب اتارے گئے زمین پر، 300 سال اپنے رب کی بارگاہ میں روتے رہے، دعائیں مانگتے رہے۔ روایات میں آتا ہے، مفسرین کرام لکھتے ہیں، آدم جس پہاڑ کے اوپر بیٹھ کر روتے تھے، اتنے آنسو بہتے تھے کہ آدم کے آنسو سے نیچے پرندے پانی پیا کرتے تھے۔ اس قدر اپنے رب کی بارگاہ میں روئے جناب آدم علیہ السلام۔ اللہ رب العالمین نے پھر توبہ کہاں قبول کی؟ میدان عرفات میں۔ اور اس میدان کا نام پڑ گیا عرفات۔ عرفہ یا عرفو، پہچاننا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں آدم نے اپنے رب کو پہچان لیا اور پھر اللہ نے آدم کی توبہ قبول کر لی۔ اب حجاج کو کیا حکم دیا؟ مسجد حرم معتبر ہے یا میدان عرفات معتبر ہے؟ بیت اللہ کا دامن معتبر ہے یا میدان عرفات معتبر ہے؟ چاہیے تو تھا کہ ساری دعائیں خانہ کعبہ میں مانگی جاتی، چاہیے تو یہ تھا کہ حج کا وقوف اعظم خانہ کعبہ کے دامن میں ہوتا، چاہیے تو یہ تھا کہ 9 ذی الحجہ کا وقوف کعبے میں ہوتا، مسجد حرم میں ہوتا، لیکن اللہ نے مقام کو نہیں دیکھا۔ اللہ نے کہا مجھے آدم کی ادا پسند ہے، جہاں ہم نے آدم کی توبہ قبول کی ہے۔ دنیا بھر کے گناہ گاروں اگر حج کرنے آئے ہو، کعبے کو چھوڑ دو، مسجد حرم کو چھوڑ دو، جہاں ہمارے آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی وہاں آ جاؤ، اور وہاں تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ پس منظر دیکھیے ارکان حج کا، اللہ کے مقبول بندوں کی ادائیں ہیں حج، اللہ کے محبوبوں کی ادائیں ہیں حج۔ اللہ نے اداؤں کو جوڑ کر اس کا نام حج رکھ دیا۔ رب خود فرما دیتا تو بات سب سے زیادہ معتبر تھی، رب خود اعلان کرتا سب سے زیادہ یقینی تھا۔ جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کر لیا، تعمیر کعبہ سے فارغ ہوئے، اللہ نے کیا فرمایا؟ ابراہیم اب لوگوں کو اس گھر کے حج کے لیے بلاؤ۔ عرض کی مولا
دامن کعبہ میں تو کون ہے سوائے قبیلہ بنو جرم کے، یہاں تو رہتا کوئی نہیں ہے، میں آواز کس کو دوں؟ لاؤڈ سپیکر میرے پاس نہیں ہے، اعلیٰ صوت میرے پاس نہیں ہے، آواز بلندی تک پہنچاؤں یہ میرے پاس نہیں ہے، ایسی آواز ٹیلی ویژن کی سکرین پر کھڑا ہو کر اعلان کروں پوری دنیا مجھے دیکھے، ایسا کوئی نظام میرے پاس نہیں ہے، بلا بتا میں آواز کیسے لگاؤں؟ اللہ نے کہا ابراہیم آواز تم لگاؤ، آواز کو پہنچانا یہ ہمارا کام ہے۔ جناب ابراہیم دو روایتیں ہیں جہاں جناب ابراہیم کے قدموں کے نشانات آج متاب میں موجود ہیں۔ اسی پتھر پر ابراہیم کھڑے ہوئے، یہ پتھر اتنا بلند ہوا کہ یہ جبل ابو قبیس سے بھی اونچا چلا گیا۔ یہی پتھر اتنا اونچا گیا کہ جبل ابو قبیس، وہ پتھر کہ جس پر آج شون محل بنائے ہوئے ہیں، صفا مروہ کی جانب سے نکلیے تو اس کے جبل ابو قبیس کہتے ہیں، اس پتھر سے بھی یہ پتھر اونچا چلا گیا۔ جناب ابراہیم نے اس پتھر پر کھڑے ہو کر کیا کہا؟ دنیا والو، اللہ نے ایک گھر بنوایا ہے مجھ سے، اللہ تمہیں اس گھر کے حج کے لیے بلا رہا ہے، آؤ اس گھر کا حج کرو، اور سنو جو اس گھر کے حج کے لیے آئے گا اسے دنیا میں عافیت اور راحت ملے گی اور آخرت میں اسے جنت دی جائے گی۔ یہ جناب ابراہیم نے آواز لگائی۔ اب سننا، یہ آواز کہاں تک گئی؟ روئے زمین پر ہی نہیں، جو بچے ماں کے پیٹوں میں تھے انہوں نے بھی سنی، جو روحیں باپ کے صلب میں تھیں انہوں نے بھی سنی، جو روحیں ابھی عالم ارواح میں تھیں انہوں نے بھی سنی، جنہوں نے قیامت تک پیدا ہونا تھا انہوں نے بھی سنا۔ ماں کے پیٹ سے جو بولا، عالم ارواح سے جو بولا، باپ کے صلب سے جو بولا، ماں کے شکم سے جو بولا، روئے زمین سے جو بولا، جس نے بھی ابراہیم کی آواز پر کہا لبیک اللہم لبیک، یہ ابراہیم کی آواز پر یہ جواب روحوں نے دیا، لبیک اللہم لبیک۔ جس روح نے جتنی مرتبہ جواب دیا زندگی میں وہ اتنی مرتبہ ہی بیت اللہ کی زیارت کو جائے گا۔ یہ جو تلبیہ آپ پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک، یہ آواز ابراہیم پر روحوں نے پڑھا تھا۔ اللہ کو ابراہیم کی آواز کتنی پیاری لگی کہ قیامت تک جو باپ کے صلبوں میں تھے، جن کے باپوں کی اب کئی پشتیں آنی تھی، اللہ نے ابراہیم کی آواز کو وہاں تک بھی پہنچا دیا۔ اور ابراہیم کی آواز پر روموں نے جو جواب دیا، یہ جواب اللہ کو کتنا پسند آیا، اللہ نے قیامت تک حج کے اندر یہ تلبیہ لازم کر دیا۔ آپ محرم کب بنیں گے؟ احرام کے احکامات آپ پر کب جاری ہوں گے؟ احرام کی پابندیاں کب آپ پر لازم ہوں گی؟ جب آپ نے احرام باندھ لیا۔ جتنی دیر تک آپ تلبیہ نہ پڑھیں احرام کی پابندیاں آپ پر نہیں آئیں گی۔ ایک شخص فیصل آباد سے حج کرنے جا رہا ہے، اس نے ایئرپورٹ سے احرام باندھ لیا، اس نے اپنے گھر سے احرام باندھ لیا، اس نے ایئرپورٹ جا کر احرام باندھا، احرام تو باندھ لیا گھر سے، یا اس نے ایئرپورٹ سے جہاز میں بیٹھ گیا لیکن اس نے تلبیہ نہیں پڑھا تو اس پر احرام کی پابندیاں نہیں ہیں۔ تلبیہ پڑھے گا تو اسے محرم گنا جائے گا، اس پر احرام کی پابندیاں لازم ہو جائیں گی۔ اب بتائیے، پس منظر کو دیکھیے، اللہ کو یہ تلبیہ کتنا پسند آیا۔ کہا جتنی دیر تک تو تلبیہ نہیں پڑے گا میں قبول نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے ابراہیم کی آواز پر یہ جواب اتنی پسند ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے خلیل کو جواب دینے والے آج وہ کلمہ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے۔
حج کے تمام فرائض سنن و واجبات کے پس منظر کی طرف جائیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر ایک پس منظر میں کوئی نہ کوئی اللہ کا محبوب و مقبول بندہ ہے جس کی ادا کو اللہ نے جوڑ کر حج بنا دیا۔ اسماعیل ذبح نہیں ہوئے، اسماعیل کے حلق پر چھری نہیں چلی، اسماعیل کو تو رب نے زندہ اٹھا لیا، لیکن اس کی جگہ پر اللہ نے جنت سے مینڈا بھیجا جس کے حلق پر جناب ابراہیم نے چھری چلائی۔ اللہ کو یہ ادا کتنی پسند آئی، حجاج کے لیے حج کی قربانی لازم کر دی۔ ہمارے یہاں تو ہے نا، جو غریب ہے اس پر قربانی واجب نہیں ہے، جو امیر ہے اس پر قربانی واجب ہے، جو صاحب نصاب ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ ادھار لے کر گیا، رشتہ داروں نے بھیجا، قرہ اندازی میں ٹکٹ نکل آیا، مل میں کام کرتا تھا مل والوں نے بھیج دیا، کسی آفس میں کام کرتا تھا ادارے میں کام کرتا تھا، اپنا صاحب استطاعت نہیں ہے، اپنے پاس اخراجات نہیں ہے، اپنا کچھ بھی نہیں ہے، ادارے نے بھیجا، کسی مل نے بھیج دیا، کسی صاحب ثروت نے بھیج دیا، کسی امیر نے بھیج دیا، کسی رشتہ دار نے بھیج دیا، کسی نے حج بدل کرنے کے لیے بھیج دیا، لیکن اتنی دیر تک جان نہیں چھوٹے گی جتنی دیر تک ہمارے ابراہیم کی ادائے قربانی کو پورا نہیں کرے گا۔ پس منظر دیکھیے، اللہ نے اپنے محبوبوں کی اداؤں کو کتنی اہمیت دی ہے، اپنے پیاروں کی اداؤں کو کتنی اہمیت دی ہے۔ اور پھر حج اصل میں عشق الہی کا مظہر ہے۔ اصل دیکھیے، حج یہ اللہ تعالیٰ کے عشق کے اظہار کا ایک خوبصورت ترین طریقہ ہے۔ میدان عرفات میں حجاج جب جمع ہوتے ہیں، ایک حدیث سنیے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، مینا کے اندر ہے مسجد خیف، جس کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جس میں 70 انبیاء نے نماز پڑھی ہے۔ یہ مسجد بند رہتی ہے، یہ پورا سال نہیں کھلتی، حکومت سعودیہ نے اس کو تالے لگائے ہوئے ہیں، یہاں کوئی نماز نہیں ہوتی، کوئی جماعت نہیں ہوتی، لیکن مسجد موجود ہے مینا کے اندر۔ یہ باہر سے اس کی زیارت کی جاتی ہے، حجاج کرام اس کو دیکھتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، اس کے بعد نوافل پڑھتے ہیں۔ اس مسجد کو یہ فخر ہے کہ 70 نبیوں نے اس مقام پر نفل پڑھے ہیں، اس مقام کو یہ درجہ حاصل ہے، اس کا نام ہے مسجد خیف، یہ مینا کے اندر ہے۔ ہمارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس جگہ پر تشریف فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، میں حضور کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک انصاری اور ایک قبیلہ بنو ثقیفہ کے صحابی، جن کو ثقفی صحابی کہا جاتا ہے، یہ دونوں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سلام عرض کیا، حضور کے پاس بیٹھ گئے۔ اب عرض کیا کرتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ پر قربان ہو جائیں، ہم کچھ پوچھنے کے لیے آئے۔ یہ حجۃ الوداع کا موقع ہے، حضور حج کے لیے تشریف لائے گئے۔ یہ دونوں صحابی حاضر ہو کر عرض کیا کرتے ہیں، حضور ہم کچھ پوچھنے کے لیے آئے۔ اب جواب سننا اور فخر کرنا ہم کن کا کلمہ پڑھتے۔ میرے آقا نے فرمایا، تم جو پوچھنے آئے ہو وہ تم بیان کرو گے یا میں خود ہی بتا دوں کیا پوچھنے آئے ہو؟ نے عرض کیا، حضور اگر آپ خود بتا دیں تو پھر کیا بات ہے۔ فرمایا، یہی پوچھنے آئے ہو نا کہ ایک حاجی جب اپنے گھر سے قصد حج کر کے نکلے کتنا ثواب ہے، طواف کے بعد جو 2 نفل پڑے جاتے ہیں ان کا کتنا ثواب ہے، صفا مروہ کی سعی کا کتنا ثواب ہے، وقوف عرفہ کا کتنا ثواب ہے، طواف زیارہ کا کتنا ثواب ہے، یہ پوچھنے آئے ہو نا۔ وہ دونوں صحابی یک زباں ہو کر کہتے ہیں، ہمارے ماں باپ پر قربان ہو جائے، اللہ نے تو آپ سے کوئی چیز پوشیدہ رکھی ہی نہیں، حضور ہم یہی پوچھنے آئے تھے۔ اب سنیے میرے آقا نے کیا فرمایا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب ایک حاجی اپنے گھر سے، چونکہ وہ دور تھا جب لوگ اونٹوں اور گھوڑوں پر حج کرتے تھے،
فرمایا جب ایک حاجی اپنے گھر سے حج کے لیے چلتا ہے، اونٹ کے زمین سے قدم اٹھانے پر ایک نیکی اور ایک گناہ ختم، دوبارہ زمین پر قدم رکھنے پر ایک نیکی اور ایک گناہ ختم۔ فرمایا اونٹ کے قدم اٹھانے پر بھی ایک اجر اور ایک گناہ کی معافی، اور دوبارہ قدم رکھنے پر بھی ایک اجر اور ایک گناہ کی معافی۔ اتنا ثواب ہے حج کرنے کا۔ پھر فرمایا سنو، جب بندہ طواف کر کے 2 رکعت پڑھتا ہے، ان 2 رکعتوں کا اجر اتنا ہے جیسے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کوئی غلام آزاد کرنا۔ اور جب صفا مروہ کی سعی کرتا ہے، سعی پر اللہ نے اتنا اجر رکھا ہے جیسے 70 غلام آزاد کرنا۔ اور جب بندہ میدان عرفات میں پہنچتا ہے تو میدان عرفات میں اللہ تعالی آسمان دنیا پر ملائکہ سمیت آ جاتے ہیں۔ اللہ اپنی شان جلالت کے مطابق آسمان دنیا پر اللہ نزول جلال فرماتے ہیں 9 ذی الحجہ کو، اور اپنے بندوں کو دیکھ کر اللہ کیا فرماتے ہیں فرشتوں کو؟ فرشتوں دیکھو میرا بندہ انسلے لباس میں، اٹے بال، غبار آلود چہرہ، کرکتی دھوپ، کھلا میدان، دیکھو تو صحیح میرا بندہ میرے لیے کیسے بیٹھا ہے۔ اللہ فرشتوں میں فخر فرماتا ہے، دیکھو تو صحیح میرا بندہ کیسے بیٹھا ہے۔ تم کہتے تھے نا انسان کس لیے بنانے لگا ہے مولا، اب دیکھو انسان اس لیے بنایا تھا۔ کوئی کر سکتا یوں انسیلا لباس پہن کر کرکتی دھوپ میں بیٹھ جائے؟ میری خاطر دیکھو کتنے دور دراز سے سفر کر کے آئے ہیں، تھکاوٹ کی پرواہ نہیں، چہروں پر گرد پڑی ہے پرواہ نہیں، شہزادے ہیں، خاندانوں کے لوگ ہیں، بڑے اونچے ہیں، جسم پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے تھے، آج دیکھو ان کے چہرے پر کتنی گرد پڑی ہے میری خاطر۔ اللہ فرشتوں میں فخر فرماتا ہے۔ اور پھر اللہ کیا فرماتا ہے؟ فرشتوں گواہ بن جاؤ، میں نے ان سب کو بھی بخشا، اور آج جس کے لیے یہ مغفرت کی دعا کریں گے میں نے ان کو بھی بخشا۔ یہ حدیث پاک عرض کر رہا ہوں، امام محمد نے موتا امام محمد میں اس کو نقل کیا، امام مالک نے موتا امام مالک میں نقل کیا، ترغیب و ترہیب میں یہ حدیث پاک ہے، ترمذی کے اندر یہ حدیث پاک ہے، سینکڑوں کتب حدیث میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ میں نے ان کو معاف کر دی، جس کی بخشش کی دعا مانگیں گے میں نے انہیں بھی معاف کیا۔ اور پھر میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ پھر جب بندہ طواف زیارہ کرنے کے لیے آتا ہے نا حج سے فارغ ہو کر، اور جب کنکر مارنے لگتا ہے تو ہر کنکر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کا ایک ایسا کبیرہ گناہ معاف کرتا ہے کہ جس گناہ کی وجہ سے اس کے لیے ہلاکت یقینی تھی۔ ہر کنکر پر ایک گناہ معاف، اور گناہ کون سا؟ کہ جس کی ہلاکت یقینی تھی، وہ بڑا گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ پھر یہ بندہ رمی کرنے کے بعد سر منواتا ہے، اللہ کیا فرماتا ہے؟ ہر بال کے بدلے میں ایک اجر اس کے لیے۔ اور قربانی کرتا ہے، میرے آقا کی یہ حدیث مکمل کر رہا ہوں، قربانی کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے قربانی میں نے اپنے پاس ذخیرہ رکھ لی ہے، یہ قیامت کے دن میں اس سے پوچھ کر اسے اجر دوں گا۔ پھر وہ بندہ طواف زیارہ کرنے کے لیے آتا ہے، جب چکر کا پہلا شروع کرتا ہے نا اللہ ایک فرشتوں کو بھیجتا ہے، یہ میرے آقا کی حدیث ہے، وہی حدیث مکمل کر رہا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے، فرشتہ آ کر اس کے کاندھوں پر ہاتھ رکھتا ہے، ہاتھ رکھ کر کیا کہتا ہے؟ او اللہ کے بندے، اللہ نے تجھے بخش دیا، تیرے سارے گناہ پچھلے معاف ہو گئے، اب آئندہ کے لیے تیری مرضی جو تیرا جی چاہے وہ کر، لیکن سوچ کر کرنا کہ جس رب کو آج راضی کیا اسے دوبارہ ناراض نہ کرنا۔ وہ فرشتہ اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے، ہاتھ رکھ کر کہتا ہے اتنا اجر، اتنا ثواب اللہ نے رکھا ہے ان ارکان میں۔ پس منظر پر دیکھ جائیے، حج میں نے پہلے عرض کیا عشق الہی کا مظہر ہے۔ اب ذرا دیکھیے محبوبو،
ناراض ہو جائے اور ناراض ہو کر پھر اتنا ناراض ہو کہ بالکل رابطہ منقطع ہو جائے، پھر عشق جب ستاتا ہے تو بندہ کیا کرتا ہے؟ بھاگتا پھرتا ہے، ڈھونڈتا پھرتا ہے، تلاش کرتا پھرتا ہے، جب نہیں ملتا تو روتا ہے، پھر مل جائے تو اسے منانے کے لیے دہاڑے مارتا ہے، آوازیں اونچی کرتا ہے، منت کرتا ہے، سماجت کرتا ہے، اس کے جنب پاس بیٹھ کر اس کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے۔ اب حج کے پس منظر کی طرف آ جائیے، کبھی صفا مروہ میں دوڑ رہا ہے، کبھی ادھر، کبھی مینا میں، کبھی مزدلفہ میں، کبھی عرفات میں، کبھی پھر مینا میں، کبھی کنکر مار رہا ہے، کبھی کنکر مار کر بھاگا آ رہا ہے، پھر اسی کے پاس طواف زیارہ کرنے کے لیے، پھر روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، کبھی تلبیہ اونچا پڑتا ہے، کبھی آہستہ پڑتا ہے۔ یہ سب اللہ کے عشق کے مظہر ہیں کہ ایک بندے کو اپنے رب سے آج پیار کا موقع ملا، وہ جی بھر کر اپنے رب سے پیار کرتا ہے، کبھی اونچا کہتا ہے لبیک میں حاضر ہوں، کبھی آہستہ سے کہتا ہے مان جا میں حاضر ہوں، کبھی بھاگا ہوا صفا مروہ پر جاتا ہے، کبھی میلین اخضرین میں دوڑتا ہے، پھر آ کر روتا ہے، ارے مان جانا، دیکھ تو صحیح کتنے دور سے تجھے منوانے آیا ہوں، میرے رب تو کیوں ناراض ہوتا ہے؟ اور پھر آخری انتہا پر جب عشق پہنچتا ہے تو پھر مالک بولتا ہے بندے جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ تو حج عشق الہی کا مظہر بھی ہے، اور حج کا پس منظر یہ اللہ کے بندوں کی ادائیں ہیں جنہیں اللہ نے جوڑ کر حج کا نام دے دیا۔ تو اس لیے حج کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اس کو یہ دیکھیے کہ حج کا پس منظر کیا ہے، اللہ کو اپنے بندوں کی ادائیں کتنی پسند آتی ہیں، اللہ اپنے بندوں کی اداؤں سے کتنا پیار کرتا ہے، اللہ کو اپنے بندوں سے کتنی محبت ہے، جوڑ کر اسلام کا 5واں رکن بنا دیا، اپنے بندوں کی ادائیں جوڑ کر اسلام کا 5واں رکن بنا دیا۔ حج 5واں رکن ہے اسلام کا، لیکن پورے حج میں کوئی ایک ادا بھی نہیں ہے کہ جس کے پیچھے کسی اللہ کے مقبول بندے کا پس منظر نہیں۔ اس نے کی مخصوص وقت کے لیے، ہاجرہ پانی کے لیے دوڑی، میرے آقا نے کافروں کے تانوں پر رمل کیا، آج تانا نہیں ہے، رمل پھر بھی ضروری ہے، آج کوئی اسماعیل ایڑیاں نہیں رگڑ رہا لیکن دوڑنا پھر بھی لازم ہے، آج کوئی آدم توبہ کرنے میدان عرفات میں نہیں آیا لیکن جانا پھر بھی لازم ہے، آج کوئی ابراہیم شیطان کو کنکر مارنے کے لیے نہیں ہے لیکن کنکر پھر بھی مارنے ہیں، آج کوئی اسماعیل ذبح ہونے کے لیے نہیں لیٹا لیکن قربانی پھر بھی کرنی ہے، آج پھر اللہ کی رضا کے لیے ارے سر کے بال منڈوانے ہیں اور عشق الہی کا مظہر بن کر دوڑتے پھرنا ہے، روتے پھرنا ہے اپنے رب کو منوانے کے لیے۔ یہ حج بتا رہا ہے کہ اللہ کو اپنے پیاروں سے کتنا پیار ہے۔ اللہ مجھے آپ کو حج کی سعادت